اور یہ جو فرمایا جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھرتے ہیں، تو بہت زیادہ وعید آئی ہے۔ اکثر لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، مولوی بھی، دیندار طبقے والے بھی۔ اب آپ کہیں گے ہم نے کب کھایا؟ درس سننے والے میرے بھائی، میری بہنیں، بچیاں، وہ کہیں گے ہم نے کب کھایا؟ مول صاحب تو الزام لگا رہے ہیں۔ جی کھایا ہے، آپ غور کریں، آپ توجہ کریں، ہم یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیں کہ آپ کے رشتہ داروں میں کتنی فوتگیاں ایسی ہوئی ہوں گی کہ مرنے والے کے چھوٹے یتیم بچے ہوں گے، انہوں نے تیسرے دن ختم پڑھوایا ہوگا، انہوں نے کل خوانی کی ہوگی، انہوں نے 7 جمراتیں کی ہوں گی، انہوں نے 40واں کیا ہوگا، اور پھر انہوں نے سالانہ برسی بھی کی ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے کہ مرنے والے کے یتیم بچے ہوں، چھوٹے نابالغ بچے اور بچیاں ہوں، اور جائیداد تقسیم ہونے سے پہلے مشترکہ خرچے میں سے اگر وہ کوئی ایصال ثواب کا کوئی خیراتی کھانا بنایا جائے تو وہ کھانا حرام ہے، وہ آگ کے انگارے اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں۔ تو کتنی فوتگیاں ہمارے رشتہ داروں میں ایسے ہوتی ہیں کہ مرنے والے کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وقتی طور پر ہر کوئی تھوڑی بہت امداد کر دیتا ہے، لیکن بعد کے اندر وہ لیتے ہیں ادھارے چاول، ادھارا گھی، اور جناب کھانے پینے کا سامان وہ دکان سے لوگ اٹھوا دیتے ہیں، بعد میں وہی بیوہ عورت اور یتیم بچوں کی جائیداد میں سے وہ بھرے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ایسے واقعات پیش آئے ہیں ہمارے اپنے گاؤں کے قریب ایک 7 گاؤں ہے، وہاں ایک بندہ فوت ہو گیا، بیوہ عورت، اس کے چھوٹے یتیم بچے، تو اس کے دیوروں نے وہ جو گائے کھڑی تھی یتیم بچوں اور بیوہ عورت کی ملکیت تھی، اس کو ذبح کر کے پوری برادری کو گوشت روٹی کھلائی۔ اب یہ حرام نہیں ہے؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک جو لوگوں کا یتیموں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، اپنے پیٹ میں وہ آگ کے انگارے بھرتے ہیں۔ آگ کے انگارے خود میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، ہمارے قریبی رشتہ داروں میں فوتگی ہوئی ہے تو بھائیوں نے کہا بھی 10-10 ہزار روپے جمع کرو، تو ایک بھائی غریب تھا، وہ بد دعا دے رہا تھا اپنے مولویوں کو کہ ہمارے مولویوں نے کل خوانی کی رسم ایجاد کی ہے، اب میں 10,000 کہاں سے لاؤں، میرے گھر تو آٹا نہیں ہے۔ اور بھائی روزانہ 3 دفعہ کنڈی کھٹکھٹاتے ہو، بھائی 10,000 دو، یا وہ کل پرسوں کل خوانی کرنی ہے۔ باپ کا غم بھول گیا، باپ کی جدائی بھول گئی، اب اس کو 10,000 کی پڑی ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، جب تک دلی رضامندی نہ ہو آپ کسی مسلمان کا مال حاصل نہیں کر سکتے، حرام ہے کھانا ایسے مال کا۔ لوگ اپنا ناک بچانے کے لیے کل خوانیاں کرتے ہیں، تیسرے دن ختم کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں اپنا ناک بچانے کے لیے، اور کچھ لوگ جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ ریاکاری اور نام و نمود کرتے ہیں۔ اگلے دن میرا لاہور کا سفر تھا، میں جس دوست کے پاس ٹھہرا ہوا تھا وہ فیکٹری میں سپروائزر ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے جو باس ہیں، فیکٹری کے مالک ہیں، ان کا کوئی ابا فوت ہوا ہے، تو انہوں نے شادی حال بڑا بک کروایا ہے جس میں بکرا، مرغی، پتہ نہیں 6-7 کھانے وہ بنوا رہے ہیں، اور انہوں نے جناب جس طرح شادی کارڈ تقسیم ہوتے ہیں وہ تقسیم کر رکھے ہیں۔ تو آیا یہ کل خوانی ہے؟ یہ 40واں ہے جس میں جناب MNA MP فلاں 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 سب کو بلایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے دور مبارک میں بھی فوتگیاں ہوتی تھیں، صحابہ بھی فوت ہوئے، ان کے والدین بھی فوت ہوئے، ان کے چھوٹے بچے، جوان بچے، مائیں بہنیں بیٹیاں فوت ہوئیں۔ کوئی ایک کل خوانی مجھے ثابت کر کے دکھا دو، کوئی ایک کل خوانی۔ نبی پاک کی زوجہ محترمہ بی بی زینب آپ کی زندگی میں فوت ہوئیں، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زندگی میں فوت ہوئیں، آپ کی بیٹیاں آپ کی زندگی میں فوت ہوئیں، آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم اور دیگر آپ کی زندگی میں فوت ہوئے۔ دنیا کا کوئی مولوی ایک کوئی حدیث، ایک حوالہ دکھا دے نبی پاک نے تیسرے دن ختم پڑھوایا ہو، بیٹی کی کل خوانی کی ہو، 7 جمعراتیں کی ہوں۔ یہ آج پاک و ہند، برے صغیر پاک و ہند کے یہ مولویوں کی اپنی ایجاد شدہ رسمیں ہیں، عربوں میں تو نہیں ہے۔
سعودی عرب چلے جائیں، دبئی چلے جائیں، دوحہ قطر چلے جائیں، دیگر علاقوں میں چلے جائیں، آپ کو یہ رسمیں نہیں ملیں گی کہ پاکستان کے مولوی ملونڈے انہوں نے اپنے پیٹ پوجا کے لیے عوام کا ذہن بنایا ہے۔ عوام بھی اندھی ہے، ان کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ جو روکے قرآن کی آیت پڑھ کے سمجھائے وہ تو ہو گیا وہابی، اور جو تمہیں لوٹ کے کھا جائے جناب، چارپائی بھی لے، نئے بسترے بھی لیں اور سب کچھ، وہ تمہیں اچھے لگتے ہیں۔ خدا کے لیے ان رسموں سے باہر نکلیں۔ ایک بندہ کہہ رہا تھا ابا بیمار تھا، مجھے ابا کی جدائی کا غم اتنا نہیں تھا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ آپ کا ابا اب نہیں بچنے والا۔ تو اولاد کو ماں باپ کی جدائی کی فکر ہوتی ہے، ماں باپ کی جدائی کا صدمہ ہوتا ہے۔ مجھے آگے جو رسمیں تھیں مجھے ان کا صدمہ پہلے ذہن پہ سوار ہو گیا۔ ابا مر گیا تو برادری کو کھانا تیسرے دن بھی کھلانا پڑے گا، 7 جمعراتیں بھی کرنی پڑیں گی، اور یہ سارا کچھ میرے، کیونکہ میرے اور بھائی تو ہے نہیں، سب کچھ میں نے کرنا ہے۔ ابا کی علاج کے لیے پہلے میں جو ہے وہ 1.5 لاکھ 2.25 لاکھ کا مقروض ہوں، تو اب 1.5 لاکھ اور میں کہاں سے لاؤں گا؟ ابا کی جدائی سے پہلے مجھے رسموں کا وبال وہ میرے سر پہ آ کے صدمہ بن گیا۔ کیوں بھائی؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اماں جان میری فوت ہوئی، کوئی رسم نہیں ہوئی، ابا جی فوت ہوئے، کوئی رسم نہیں ہوئی، بھابی صاحبہ ہماری فوت ہوئی جوان، ہم نے کوئی رسم نہیں کی۔ لوگ ایسے جناب پاؤں گھسیٹتے رہے جیسے بچہ نیچے بیٹھ کے پاؤں مارتا ہے کہ انہوں نے رسم۔ بھئی ابا ہمارا، اماں ہماری، تمہیں کیا درد ہے؟ ہم رسمیں کریں یا نہ کریں، بس چپ ہو گئے سارے۔ لیکن الحمدللہ مسجد میں موٹر بھی لگوائی، بھائی جان نے ایک مدرسے کے برآمدے میں پنکھے بھی لگوائے، اور الحمدللہ جو کچھ ہوتا ہے روزانہ پڑھ کے بخشتے بھی ہیں۔ تو کیا یہ ایصال ثواب شریعت سے ثابت نہیں ہے؟ ثابت ہے۔ حضرت سعد کی اماں فوت ہوئی، انہوں نے کنواں کھدوایا، تو آپ نلکا لگوا دو، مدرسے میں موٹر لگوا دو، مسجد کی صفوں کا انتظام کر دو، غریب کو راشن لے کے دے دو۔ برسات کا موسم ہے، کتنی فیملی ایسے ہیں جو بیچارے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، بارش آتی ہے، ہم امیر لوگ خوش ہوتے ہیں کہ بڑا اچھا موسم ہے، انجوائے کریں گے، گھومیں گے پھریں گے۔ وہ بیچارے غریب جب بادل دیکھتے ہیں تو بجلی آسمان پہ نہیں کڑکتی، ان کے دل دماغ میں کڑکتی ہے۔ ہمارے چھوٹے بچے ہیں، چھت کمزور ہے، ساری رات بیچارے وہ ایک نکر پہ وہ بیٹھ کے اپنے بچوں کو ڈر کے مارے کہ چھت نہ گر جائے، تو ایسے لوگوں کی چھت بنوا دیں، ان کو بستر لے کے دے دیں، گرمی سردی کے کپڑے لے کر دے دیں، مدرسے میں قرآن پاک، مسجد میں قرآن پاک لے کے رکھ دیں۔ ایصال ثواب برحق ہے، لیکن طریقہ بعض لوگ غلط اختیار کرتے ہیں۔ مرغے چرگے جناب بریانی پلاؤ اپنی برادری کو کھلا کے وہ مونچھوں کو صاف کر کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ اماں کی ابا کی رسم ہو گئی۔ یہ رسم نہیں ہے، گناہ ہے، بدعت ہے، اللہ بھی ناراض، اللہ کا نبی بھی ناراض ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔